نحمده ونصلي على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ قرآن مجید نہیں سیکھ پا رہے تو ہمارے اس چینل پر قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ سکھانے کے لیے روزانہ سبق کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، جس کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لفظ دیکھیے اور دوسرا حرف دیکھیے، یہ دونوں حروف حرکات میں سے ہیں۔ تیسرا حرف جزم میں سے ہے، چوتھا حرف حرکات میں سے ہے، پانچواں حرف حروف مدہ میں سے ہے جو کہ واو مدہ ہے، چھٹا حرف جزم میں سے ہے، ساتواں حرف حرکات میں سے ہے، آٹھواں حرف وہ بھی حروف مدہ میں سے ہے، اور نواں حرف حرکات میں سے ہے۔ حرکات کو ہم بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھتے ہیں، اور جزم والے حرف کو ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر ایک بار پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں واو مدہ ہے تو واو مدہ کی پہچان یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس لفظ کے حجے کرتے ہیں۔ واو زبر و، ہا پیش ہو، وہو، واو لام زبر ول، وہول، غین زبر غ، فا واو پیش فو، وہو الغفور، را لام پیش رل، وہو الغفور، واو زبر و، دال واو پیش دو، ودو دال پیش دو، ودود، وہو الغفور الودود، وقفا وہو الغفور الودود۔ اب یہاں آخری حرف کو دیکھیے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں یہ حروف وقف ہو کر آئیں گے تو وہاں ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان حروف کو پڑھتے ہوئے ہمارے منہ سے ایکو ساؤنڈ کی آواز پیدا ہوگی۔ کس طرح؟ ودود، ودود۔ اور یہاں را کو دیکھیے، را کے اوپر پیش ہے۔ اگر را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں، تو یہاں را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ کس طرح؟ رل، رل۔ اب ہم دوبارہ اس لفظ کو پڑھتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَقْفًا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اب ہم اگلے لفظ کے حجے کرتے ہیں، ذال لام پیش ذل، عین را زبر عر، ذو العر، شین لام زیر شل، ذو العرشل، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال پیش دو، مجید، ذو العرش المجید، وقفا ذو العرش المجید۔ یہاں بھی ہم وقف کرنے کے بعد دال پر قلقلہ کریں گے۔ کس طرح؟ مجید، مجید۔
یہاں را کو دیکھیے، را ساکن ہے اور را سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اگر را ساکن ہو اور را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم را کو موٹا یعنی منہ پر کر کے پڑھیں گے۔ تو دوبارہ اس لفظ کو سنیے، ذو العرش المجید، وقفا ذو العرش المجید۔ اب ہم نیچے والے لائن کے حجے کرتے ہیں، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد خا زبر خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق، نون لام زبر نل، لقد خلقنا، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا نون زبر نا، انسان۔ اب ہم پیچھے سے ملائیں گے، لقد خلقنا الانسان، فا یا مد زیر فی، حمزہ حا زبر اح، فی اح، سین زبر سا، فی احسا، نون زیر نی، فی احسنی، تا قاف زبر تق، واو یا زیر وی، تقوی، میم دو زیر من، تقویمن۔ اب ہم شروع سے پڑھیں گے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقفا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب یہاں قاف کو دیکھیے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں قاف پر ہم قلقلہ کریں گے، کس طرح؟ تق تق۔ اور یہاں اس لفظ کو دیکھیے، اسے ہم مد کہتے ہیں۔ مد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بڑا مد ہوتا ہے، ایک چھوٹا مد ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو ہم حروف مدہ کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ کسی دوسرے کلمے میں آ رہا ہو تو ہم حروف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو اب یہاں دیکھیے، یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کی پہچان یہ ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو ہم اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ اب یہاں یا مدہ ہے اور یا مدہ کے بعد اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو ہم حروف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں نون ساکن کو دیکھیے، نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو ہم وہاں غنہ نہیں کرتے، لیکن یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لفظ نہیں آ رہا تو یہاں ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نون پڑھتے ہوئے ہم اپنی آواز ناک میں چھپا لیں گے، کس طرح؟ ان ان۔ اور یہاں قاف کو دیکھیے، قاف حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں ہم قلقلہ کریں گے، کس طرح؟ خلق خلق۔ اور یہاں دال کو دیکھیے، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں بھی ہم قلقلہ کریں گے، کس طرح؟ لقد لقد۔ اب ہم دوبارہ اس لفظ کو رواں میں پڑھتے ہیں،
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقفا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ کوئی بات سبق کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زہرۃ القرآن انسٹیٹیوٹ کو سبسکرائب کیجیے. اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کیجیے، تاکہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو زندگی بھر اگر وہ قرآن مجید پڑھے گا تو اس کا سارا ثواب آپ کو بھی ملے گا. بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.